بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اصولی مواقف کا ایک علمی جائزہ۔ مقدمہ۔ مطالعہ مذاہب کے جدید اہل علم دنیا کے مذاہب کو ان کے آغاز و ابتدا کے اعتبار سے دو بنیادی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ثقافتی مذاہب، ایتھنک ریلیجنز، جو کسی مخصوص قوم کی ثقافت کی پیداوار ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد ایسے عقائد و نظریات پر ہوتی ہے جو تاریخی طور پر ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے وجود میں آئے۔ یہ مذاہب اپنی نسبت کسی مخصوص شخصیت کی طرف نہیں کرتے اور نہ کسی مخصوص تاریخی شخصیت کی تعلیمات کی ان پر کوئی نمایاں چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ دوسری قسم تاسیسی مذاہب کی ہے، فاؤنڈڈ ریلیجنز، یعنی وہ مذاہب جن کی بنیاد تاریخ کی چند مخصوص شخصیات نے رکھی اور وہ انہی کی نسبت سے پہچانے جاتے اور اپنی اساسی تعلیمات کا استناد انہی شخصیات سے ان کے تاریخی ثبوت سے حاصل کرتے ہیں۔ اس تقسیم کے اعتبار سے اسلام کا شمار تاسیسی مذاہب میں ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے علاوہ یہودیت، مسیحیت، بت مت اور سکھ مت بھی مثال کے طور پر مذاہب کی اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاسیسی مذاہب میں سے خاص طور پر ابراہیمی مذاہب میں نبوت اور رسالت کا ایک منفرد تصور پایا جاتا ہے، جس کے مطابق مخصوص افراد کو مخاطبہ الہی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور انہیں خدا کی ہدایت کا حامل بنا کر ان کے مخاطبین کو مکلف ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت قبول کریں۔ رسالت کے اسی تصور کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہبی روایت قائم کی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب الہی کے ساتھ ساتھ خود آپ کی اپنی ذات کو بھی مطاع کی حیثیت حاصل تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کتاب الہی میں دی گئی ہدایت کے پابند اور پیروکار تھے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی منصبی حیثیت میں اہل ایمان کے لیے مستقلاً بھی دینی ہدایات و احکام مقرر کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ پیغمبر کی اپنی اتھارٹی کتاب الہی کی اتھارٹی کے تابع اور اس کی پابند تھی، لیکن اہل ایمان کے لیے کتاب اور پیغمبر دونوں کا درجہ ایک ہی تھا اور دونوں کی اطاعت کسی امتیاز کے بغیر یکساں درجے میں مطلوب تھی۔ یہ ابراہیمی روایت میں نبی اور رسول کا معروف اور مانا ہوا تصور تھا، اور قرآن مجید کو رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر کسی ایسی حقیقت کے طور پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو مخاطبین کو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ ابراہیمی روایت کے تصور کے مطابق آپ پر بطور رسول ایمان لانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس حیثیت سے آپ جو کچھ بھی کہیں گے اس کی اطاعت مسلمانوں پر لازم ہوگی۔ تاہم مسلمانوں کے بعض گروہوں میں اطاعت رسول کے معیاری رویے سے انحراف کے مظاہر سامنے آئے، تو اس کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید تنبیہ اور تاکید کے پہلو سے ایمان بالرسالہ کے اس بدیہی تقاضے کو مزید وضاحت سے بیان کر دے۔ ابراہیمی روایت کے مسلمات اور پھر قرآن مجید کی تصریحات کی روشنی میں کتاب الہی کے ساتھ سنت کا ایک مستقل تشریعی ماخذ ہونا امت مسلمہ میں ہمیشہ سے ایک اجماعی اور اساسی عقیدے کے طور پر مسلم رہا ہے۔ تاہم ماخذ دین کے ان دو اساسات، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت پر استوار ہونے کی صورتحال اسلامی روایت میں ایک دوسرے سوال کی پیدائش کا موجب بنی، جس نے آگے چل کر ایک بہت اہم اور وسیع الذیل بحث کی صورت اختیار کی۔ بحث کا مرکزی سوال یہ تھا کہ ماخذ دین کو ان دو میں آخر کس اصول پر تقسیم کیا گیا ہے اور اس تقسیم کی حکمت کیا ہے۔ اس مرکزی سوال کی مختلف فروعی جہتیں متعدد ذیلی سوالات کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، ان میں سے ہر ماخذ دین کے ڈھانچے کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور اس کی وہ کیا خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے ماخذ سے ممتاز کرتی ہیں۔ نمبر 2، کیا مآخذ کی یہ تفریق دائرہ کار کی تحدید و تقسیم کے اصول پر مبنی ہے، یعنی کیا ہدایت الہی کے کچھ دائرے ان میں سے ایک ماخذ کا موضوع ہیں اور کچھ دوسرے دائرے دوسرے ماخذ کے، اور کیا ہر ماخذ اپنے اپنے مقرر دائرے میں ہی ہدایت الہی کی تفصیل و توضیح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جبکہ اس دائرے سے باہر واقع کسی سوال سے تعرض نہیں کرتا۔ نمبر 3، اگر تقسیم دائرہ کار کی کسی تحدید پر نہیں بلکہ اشتراک و تعامل کے اصول پر مبنی ہے، تو پھر ان دونوں ماخذ کے باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہے اور ہدایت الہی کی تفصیل و توضیح میں ان کا باہمی تعامل کن علمی اصولوں پر مبنی ہے۔
نمبر 4، کیا قرآن و سنت کے مابین درجہ بندی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق ہے یا تشریعی حیثیت کے اعتبار سے دونوں یکساں درجے کے حامل ہیں؟ یہی وہ بنیادی و ذیلی سوالات ہیں جنہیں علم اصول فقہ میں موضوع بنایا گیا ہے، اور جلیل القدر اہل علم نے سوال کے مختلف پہلوؤں پر مبسوط علمی مباحث کا ایک گراں قدر ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ زیر نظر کتاب اسی خاص بحث اور اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اسلامی روایت کے ایک علمی مطالعہ کی کوشش ہے۔ اس میں پیش کیے گئے مباحث مصنف کے کم و بیش ربع صدی کے مطالعہ و تجزیہ پر مبنی ہیں، جنہیں زیادہ ارتکاز اور توجہ کے ساتھ مرتب کرنے کا کام گزشتہ 2-3 سال کے دوران میں انجام دیا گیا ہے۔ اپنی محنت اور غور و فکر کے نتائج کو کتابی صورت میں پیش کرتے ہوئے مصنف کا احساس ہے کہ یہ اس بحث کے تاریخی اور ارتقائی مطالعہ کے باب میں ایک ابتدائی اور تمہیدی کاوش ہے، جسے اس نوعیت کے مزید توسیع و تفصیلی مطالعات کی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ مصنف کو امید ہے کہ اس کی محنت ان متوقع مطالعات کی اہمیت کی طرف اہل علم کو متوجہ کرنے اور اس کی تحریک پیدا کرنے میں انشاءاللہ کسی قدر کردار ادا کر سکے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ توضیح مسئلہ۔ 7ویں صدی عیسوی میں جزیرہ عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی فراہمی کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی اپنے قول و عمل کے ذریعے سے اہل ایمان کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اپنی اس منصبی حیثیت میں آپ کو اہل ایمان کے لیے دینی ہدایات و احکام مقرر کرنے کا مستقل اختیار حاصل تھا، اور اہل ایمان سے کتاب الہی اور پیغمبر دونوں کی اطاعت کسی امتیاز کے بغیر یکساں مطلوب تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ النساء آیت نمبر 59۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہوں۔ پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں باہم تنازع ہو جائے تو اسے فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ طریقہ بہتر بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا بھی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ النساء آیت نمبر 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ایسے لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بات بھی اتنی ہی وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی تھی کہ پیغمبر کو حاصل تشریعی اختیار کتاب اللہ کے مد مقابل یا اس کے متوازی نہیں ہے، بلکہ اس کے تابع ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی میں دی گئی ہدایت کے پابند اور پیروکار تھے، اور اس میں کسی قسم کی ترمیم و تغییر کے مجاز نہیں تھے۔ چنانچہ کفار کی طرف سے قرآن میں تبدیلی کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ تم کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو ذاتی طور پر اپنے لیے ممنوع قرار دیا تو قرآن مجید میں آپ کو اس پر تنبیہ کی گئی۔ فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تم کیوں اپنی بیویوں کی خوشنودی پانے کے لیے اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس بات کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر صاف لفظوں میں فرمائی۔ چنانچہ ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ ولم یحرمها الناس فلا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بها دما ولا یعضد بها شجرة
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب۔ مکہ کو لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، پس کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے یا کسی درخت کو کاٹے۔ اور اگر کوئی شخص اس بات سے رخصت نکالنا چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قتال کیا ہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی اس میں قتال کرنے کی اجازت بس دن کے ایک مختصر سے حصے میں دی گئی، پھر اس کی حرمت اسی طرح دوبارہ قائم ہو گئی جیسے گزشتہ روز تھی، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ بات ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ صحیح بخاری رقم 1832۔ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر آپ نے اپنی بات کی وضاحت میں فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا۔ صحیح مسلم رقم 2449۔ میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر رہا، لیکن بخدا اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید لہسن کو حرام قرار دیا گیا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا ایھا الناس انہ لیس لی تحریم ما احل اللہ لی ولکنھا شجرۃ اکرہ ریحھا۔ اے لوگو، مجھے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، بس مجھے اس پودے کی بو پسند نہیں ہے۔ ان نصوص کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے کسی حکم میں تبدیلی یا ترمیم کے مجاز نہیں تھے، تاہم منصب رسالت کے تحت اس کے علاوہ مستقل احکام و شرائع وضع کرنے کا پورا اختیار رکھتے تھے، اور اہل ایمان پر ان کی پابندی قبول کرنا بھی کتاب اللہ کی طرح لازم تھا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ ابو داود رقم 4605۔ میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر تیگ لگائے بیٹھا ہو اور میرا کوئی حکم اس تک پہنچے جس میں میں نے کسی بات کا حکم دیا یا کسی بات سے منع کیا ہو، اور وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں تو بس کتاب اللہ میں جو بات ملے گی اسی کی پیروی کریں گے۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السباع ولا لقطۃ معاہد الا ان یستغنی عنہا صاحبہا۔ ابو داود رقم 4604۔ آگاہ رہو کہ مجھے اللہ کی کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز بھی جس کی پیروی تم پر لازم ہے۔ آگاہ رہو، قریب ہے کہ کوئی شخص خوب سیر ہو کر اپنے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور تم سے کہے کہ بس اس قرآن کو اختیار کر لو اور اس میں تمہیں جو چیز حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جو حرام ملے اسے حرام مانو۔ آگاہ رہو کہ تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہے، اور کسی کچلی والے درندے کا بھی، اور کسی معاہد کی گری ہوئی چیز اٹھانا بھی حلال نہیں، الا یہ کہ وہ ایسی معمولی ہو کہ اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو۔ ایک زاویے سے دیکھا جائے تو اگرچہ اس وقت اللہ کی کتاب بھی براہ راست نازل ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اہل ایمان کو قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مل رہا تھا، اور اس کے علاوہ مستقل احکام و شرائع وضع کرنے کے اختیار کے تحت ہدایت الہی کی تفصیل و تکمیل کا عمل بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے انجام پا رہا تھا، اس لیے آپ کے حین حیات میں اصل مرکز اطاعت آپ ہی کی شخصیت تھی۔
ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی اس حیثیت کو واضح فرمایا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گویا الوداعی گفتگو کرنے کے لیے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا فاسمعوا وأطیعوا ما دمت فیکم فإذا ذهب بی فعلیکم بکتاب اللہ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، مسند احمد رقم 6606۔ جب تک میں زندہ ہوں میری اطاعت کرو، اور جب میں رخصت ہو جاؤں تو اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام ماننا۔ چنانچہ یہ بدیہی بات تھی کہ کتاب اللہ کے معنی و مراد کو سمجھنے اور اس کی تشریح و توضیح میں آپ ہی کے ارشاد یا عمل کو صحابہ کی نظر میں حتمی اور فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا علیہ ینزل القرآن وهو يعرف تأویلہ وما عمل به من شیء عملنا به، مسند احمد رقم 14440۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ ہی اس کی مراد کو سب سے بہتر جانتے تھے، چنانچہ آپ جو بھی عمل کرتے ہم بھی وہی کرتے تھے۔ تاہم ذخیرہ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ فقہائے صحابہ قرآن کے معنی و مفہوم پر مستقلاً بھی غور کرتے تھے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں اہل علم صحابہ کو قرآن کی کسی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا عمل کے مابین تفاوت محسوس ہوا، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا اشکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ام مبشر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے فرمایا، اللہ نے چاہا تو حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ام المؤمنین حفصہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل جائے گا۔ اس پر آپ نے انہیں ڈانٹ دیا تو ام المؤمنین نے قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سورہ مریم آیت 71۔ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس سے اگلی آیت پڑھی، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، صحیح مسلم رقم 2496۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ سیدہ حفصہ کو آیت اور حدیث کے مابین تعارض محسوس ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ قرآن میں ورود سے مراد آگ میں داخل ہونا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے ورود کی نوعیت مختلف ہوگی۔ متقین کا ورود ایسا ہوگا کہ وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، جبکہ ظالموں کا ورود انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنے کے لیے ہوگا۔ مثال نمبر 2، ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا اسے لازماً عذاب ہوگا۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 8، کہ ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو محض سرسری پوچھ گچھ ہوگی، لیکن جس سے حساب لیتے ہوئے چھان بین کی گئی وہ تو مارا گیا، صحیح بخاری رقم 103۔ مثال نمبر 3، سورۃ النساء کی آیت 101 میں نماز کو قصر کرنے کا حکم اصلاً جہاد کے احکام کے ضمن میں بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سرایا کو دشمن قبائل کے علاقے سے گزر کر جانا ہوتا تھا، اور خدشہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ زیادہ دیر قیام کیا تو دشمن کو خبر ہو جائے گی اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ قرآن مجید میں نماز کو قصر کرنے کی ہدایت اسی تناظر میں آئی ہے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کو اس خاص صورت تک محدود رکھنے کے بجائے اس کو عمومی طور پر ہر طرح کے سفر سے متعلق قرار دیا، جس پر بعض صحابہ کو اشکال ہوا اور انہوں نے یہ اشکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ سورۃ النساء میں تو نماز کو قصر کرنے کی اجازت کفار کی طرف سے اندیشے اور خوف کی حالت پہ دی گئی تھی،
تو اب جب کہ اہل ایمان کو امن حاصل ہو گیا ہے، اس رخصت پر عمل کیوں برقرار ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا عجبت مما عجبت منہ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ۔ جس بات پر تم حیران ہوئے ہو وہ میرے لیے بھی حیرانی کا باعث بنی تھی، چنانچہ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے جو اس نے تم پر کی ہے، اس لیے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرو۔ گویا آپ نے واضح فرمایا کہ آیت میں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی اگر تمہیں خوف ہو کہ اہل کفر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یہ قید کسی شرط کے طور پر نہیں بلکہ قصر کی رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک خاص وجہ کے طور پر ترغیب کے پہلو سے بیان کی گئی ہے۔ مثال نمبر 4، قرآن مجید میں ایسی خواتین کی فہرست بیان کرتے ہوئے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مختلف نسبی اور رضاعی رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم نسبی رشتوں میں ماں اور بہن کے علاوہ خالہ، پھوپھی، بھتیجی اور بھانجی کو بھی شامل کرتے ہوئے رضاعی رشتوں کے ذکر میں صرف رضاعی والدہ اور رضاعی بہن کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی رضاعی والدہ کے شوہر ابو القعیس کے بھائی افلح ان کے پاس آئے جبکہ امہات المومنین کے لیے حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ ام المومنین نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر انہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، کیونکہ میرا رضاعی رشتہ ابو القعیس کی بیوی سے تو بنتا ہے لیکن ابو القعیس سے نہیں، اس لیے ان کا بھائی میرے لیے غیر محرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین نے آپ سے یہ سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے چچا کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ابو القعیس نے تو دودھ نہیں پلایا بلکہ اس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، اس لیے میرا رشتہ ابو القعیس کی بیوی سے تو بنتا ہے، ابو القعیس سے نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارا چچا ہے۔ صحیح بخاری رقم 4796۔ ایک دوسری روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے تھے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے باہر سے کسی آدمی کی آواز سنائی دی جو اندر جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ غالباً یہ فلاں شخص ہے۔ یہ شخص حفصہ رضی اللہ عنہ کا رضاعی چچا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر فلاں شخص جو سیدہ عائشہ کا رضاعی چچا تھا وہ اگر زندہ ہوتا تو کیا وہ بھی میرے پاس آ سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری رقم 2646۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے بعد بھی سیدہ عائشہ اس پر مطمئن نہیں ہوئی کہ کسی عورت کا دودھ پینے سے اس کے شوہر کے ساتھ بھی بچے کی حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین ایسے لڑکوں سے تو حجاب نہیں کرتی تھی جنہیں ان کی بہنوں یا بھتیجیوں نے دودھ پلایا ہو، لیکن جن لڑکوں نے ام المومنین کے بھائیوں کی بیویوں کا دودھ پیا ہوتا انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ موطا امام مالک رقم 1280۔ یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان لڑکوں نے ان کے بھائی کی بیوی کا دودھ پینے سے وہ ان کے بھائی کے رضاعی بیٹے نہیں بن گئے، اور نتیجتاً ام المومنین کے ساتھ بھی ان کا بھتیجے کا رشتہ قائم نہیں ہوا۔ چنانچہ جمہور فقہاء و محدثین کی طرف سے ابو القعیس کی مذکورہ روایت کو اس اصول کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی راوی کا عمل خود اپنی نقل کردہ روایت کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں اس کے عمل کا نہیں بلکہ روایت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال نمبر 5، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے حق میں اللہ کے رسول کی دعائے مغفرت بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اے پیغمبر آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔